है नेक अमाल में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अज़्निनी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज फिर से हम लोग को या मौका अता फरमाया है इस मजलिस में बैठने का कि जहां हम लोग कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ना। तो अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इस मजलिस में बैठना कबूल फरमाए। और जो अल्लाह ताला के वादे हैं कुरान के तालिब इल्म के लिए, कुरान सीखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों के लिए, अल्लाह ताला उन तमाम वादों को अपने हक में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए इसे अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, अपने हक में दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला के दीदार और कुर्ब हासिल करने का और अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने का ज़रिया बनाए। चले आज इंशाअल्लाह हम लोगों का सूरह अल-क़सस आयत नंबर 29 से 38 तक होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर और मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک دو کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے کیا لڑکے والے جو ہے وہ شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام، لڑکی والے نکاح کا پیغام لڑکے کو بھیج سکتے ہیں؟ جی میم بالکل بھیج سکتے ہیں۔ دلیل بتائیے جلدی سے۔ دلیل میم کہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ جو ہے ان کے مطلب وہ لڑکی کے والد نے دیے۔ جی بارک اللہ فی علمک، یعنی قرآن سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے اور صحابہ کرام کے ذریعے بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ یاد رکھنے والی جی باتیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمل نے، میں لانا ہے۔ ہاں سوری چلیے، عمر ابن دوسری بات خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ جی بالکل صحیح، نکاح عثمان رضی اللہ کو اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ کے لیے دیے تھے پیغام۔ جی جی جزاک اللہ خیر، یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی ہے تاکہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کو بتائے نا، تاکہ سختی نہ ہو اور آسانیاں ہو لوگوں کے لیے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا۔ اچھا، اور نکاح کے فائدے کیا ہے؟ نکاح کا معنی تو سب کو معلوم ہے، سبحان اللہ، کہ نکاح یعنی وہ عقد یا معاہدہ ہے جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے پر جو ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بندوں کی گواہی میں ہوتا ہے۔ اور نکاح کے فائدے بھی بتائے تھے، اور نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے تھے۔ نکاح کا فائدہ بتائیے جلدی سے۔ انسان فحش سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اخلاق کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ نکاح جی آدھے اور دین کو حرام مکمل اولاد کرتا ہے۔ نہیں نا ہوگی میم، پھر حلال اولاد ہوگی، ذریت بڑھے دیکھیں گی۔ چل کے پوائنٹ بتائے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، زیادہ صحیح سے سمجھ میں آ جائیں گا نا۔ سب سے پہلا ایمان کی تکمیل بے ہوتی ہے، حیائی رکے گی۔ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے میم۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ آج کل یہ اپنے یہاں ٹرینڈ تھوڑا پتہ نہیں نظر آنے لگا ہے کہ لوگ بغیر شادی کیے نکاح کیے رہتے ہیں، لڑکیاں بھی اور بعض وہ اس میں ہی خوش رہتے ہیں کہ چلو ہم اپنا جاب کر رہے، یہ کر رہے۔ تو ہمیں ان تعلیمات کو عام کرنا ہے نا، اسی لیے آپ لوگوں سے ریوائز کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جن کو جانتے ہیں وہاں تک یہ بات پہنچا ہے نا۔ اور پھر سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی سکون کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھی جب پیدا کیا نا، تو اس کے بعد میں فوراً سے پھر حوا علیہ السلام کو بھی ان کے فصلی سے بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے۔ اور اس کی دلیل کل آپ لوگوں نے سورہ روم میں بھی پڑھے تھے، تلاوت میں بھی، اور ہم نے بھی بتایا تھے وَمِنْ آیاتی، یہ آپ لوگ لکھ کے رکھیے، سورہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیاتی أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون جو ہے وہ اسی میں ملیں گا۔ جب جوان ہو گئے نا بچے اپنے، لڑکا ہو لڑکی ہو، کمانے لگے تو پھر اور رکنا نہیں چاہیے۔ ان کو سکون کس سے ملیں گا؟ اسی سے ملیں گا، نکاح کے بعد ہی ملیں گا، اپنے ازواج کے ذریعے، یعنی لڑکا ہے تو بیوی کے ذریعے اور لڑکی ہے تو شوہر کے ذریعے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی بعد میں جو ہے ہر نکاح کرنے والے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے یہ دو لوگوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سیکنڈ پھر بتائیے ابھی جو آپ لوگ بتا رہے تھے فحش اور زنا سے بچ جاتا ہے نا، جی فحش اور زنا سے بچتے نا، ہاں ایسا بالکل صحیح، جی جی جی، نکاح کے ذریعے بارک اللہ فی علمک وصالح عملک، نکاح کے ذریعے جو ہے وہ حدیث پھر وہ یاد کیجئے کہ وہ نکاح نیچی ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، تو فحش اور اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فحش سے نور بدکاری سے بچانے کے لیے بھی کیا ہے؟ میم نسل کو، میم صحیح نسل کو آگے پروان چلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح، نسل کو جو ہے وہ امت کو، اپنی امت کو، نسل کو آگے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ادروائز دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ آسمان سے ہی ٹپکا دیتے تھے،
لوگوں کو. پھر کیوں یہ شادی نکاح اور یہ سب؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پاکیزہ طریقہ تھا کہ ایک خاندان وجود میں آئے, پھر ان سے بچے ہو, پھر آگے ان سے بچے ہو, پھر آگے, تو نسل کی بقا کے لیے نا, سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ جی, اور کے معاملے نکاح جو جی وراثت ہوتی ہے نا میم, وراثت ہاں کی ہاں اس میں بھی. جی جی جی, اور نکاح جو ہے وہ تمام رسولوں کی سنت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی آیا 1401 اور بخاری کی 5063, یہ بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور تو یہ تو فائدے تھے. اور جب لڑکی سے جب شادی کریں گے, نکاح کریں گے, تو اس میں کیا چیز دیکھنی چاہیے, کیا چیز دیکھی جاتی ہے اور کیا چیز کو دیکھنا چاہیے؟ دین دیکھنا چاہیے. کوئی ایک دینداری بتائے کو گا, دیکھنا چاہیے. کوئی ایک بتائے پلیز. میم دین کو دیکھا جائے گا, اخلاق دین. میم دیکھتے تو لوگ دیکھتے ہیں میم خاندان دیکھا جاتا ہے, ہاں، اس کا اخلاق اور اس اسلامی کا تعلیمات سے آتا ہے کہ نہیں, یہ دیکھا چاہیے. سب دیکھا جاتا ہے میم. جی میم دیکھیے, لوگ عورت سے خوبصورتی مالدار, عورت سے میم چار ایک چیزوں کی عورت سے بنیاد ہاں پر شادی. چار میم چیزوں کی مال, بنیاد پر نکاح کیا خاندان جاتا اور ہے. دین, 3 چیز دیکھی جاتی خاندان, ہے. مالداری, ہاں, خوبصورتی دین کو اور ترجیح نسل. دینی تو تم اسلام جو ہے تو یہی دینداری کو کہا نا, ترجیح دو, یہ حدیث اللہ کے چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عورت میں بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. مالداری دیکھی جاتی ہے, حسب نسب دیکھا جاتا ہے, یعنی خاندان, خوبصورتی, اور جو ہے وہ دینداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھا کھا لوں تو تمہارے ہاتھ, یعنی دینداری کو ہی اختیار کرو. یعنی جو دیندار ہو, چاہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو, چاہے وہ زیادہ مالدار نہ ہو, چاہے وہ زیادہ بڑے خاندان کی, یا بڑا تو کیا, ہر خاندان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے, بس وہ اس کے لیے کیا پہچانے جائے, اس میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا خاندان ایسا ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ. اور لڑکوں کے اس میں پھر کیا آیا تھا کہ لڑکوں کے لیے کیا دیکھا جائے گا, لڑکوں کے اس میں لڑکوں کی دینداری. دیکھی جائے گی مان اور اخلاق. جی, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک, دین اور اخلاق. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جن کے دین اور اخلاق, 2 چیز آئی ہے, نہ مال کا ہے, نہ خاندان کا ہے, نہ کچھ ہے, دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو ان کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دے دو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے. ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ حدیث ہم لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہے, دوسروں کو بتانا بھی چاہے, کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے اچھے اچھے پیغام آتے ہیں, مگر کچھ اور ریزن کی وجہ سے یہ 2 چیزوں کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں, دین اور اخلاق کو, اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی, اور سب کے لیے اچھی جوڑے نصیب فرمائے. چلے ہم لوگ آتے ہیں اپنے اس پر. ہاں, اور کل ایک یہ جو روایت تھی وہ بتانا بھول گئے تھے, آیت نمبر 26 کے بارے میں, کہ جو لڑکی نے جو کہا تھا نا 2 لڑکیوں میں سے کہ اس کو اپنے گھر پہ جو ہے وہ تاجر ملازمت دے دو, جاب دے دو, تو اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص بڑے صاحب فراست گزرے ہیں. 3 شخص بڑے صاحب فراست, یعنی بہت زیادہ سمجھدار. اوکے, ان میں پہلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, جنہوں نے فراست اور بصیرت سے کام لے کر اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا. دوسرا وہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی سے کہا تھا اکرمی مسوا, یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف آیت نمبر 21, اس کو عزت و اکرام سے رکھو. اور یہ لڑکی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت قوی امین, اے میرے ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیجئے, کیونکہ بہترین شخص جسے آپ اجرت پہ رکھیں گے وہ ہے جو توانا ہو, یعنی طاقت والا ہو اور امانت دار ہو. تو یہ جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ مستدرک حاکم جو ہے اس میں آیا ہے اس حدیث میں. چلے آج کے ہم لوگ آیت پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی صاحب فراز بنا, سمجھدار بنا, اور حکمت اور دانائی عطا فرما. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من الورثۃ. چلے آیت نمبر 29. فلما, تو جب
فلما تو جب قضا پوری کی موسیٰ العجلہ موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت وسار بأہلہ اور لے چلے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو آنس اس نے دیکھا پایا محسوس کیا من جانب تور کے جانب سے نارا ایک آگ کو قولا کہا لأہلہم قصو اپنے گھر والوں کو ٹھہر جاؤ انی بے شک میں نے آنست نارا میں نے پائی ہے ایک آگ لعلی شاید کہ میں آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس میں سے بے خبرن کوئی خبر او جزوتن یا کوئی انگارہ من النار آگ میں سے لعلکم تصطلون آگ میں سے تاکہ تم تاب سکو. تو یہاں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ دیکھیں آیت نمبر 29 سے 32 تک. یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کے پر جا رہے تھے نا, مصر کی طرف جا رہے تھے, راستے پر تھے, تو راستے پر جو ہے وہ مصر سے کی طرف واپسی کے وقت راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت اور جو معجزات دیے گئے اس کا ذکر ہے آیت نمبر 29 سے تو 32 تک. اوکے, کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا, یعنی کہ وہ 10 سال کی جو انہوں نے مدت جو تھی, ان کے سسر نے کہا تھا 8 سال اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 سال کرے تو تمہارے ذمہ, تو انہوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ان لوگ کی شرط ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ 8 سال اور اوپر 2 سال بھی اور مزید کیے, یعنی کہ 10 ایئرس کمپلیٹ کر کے پھر ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی, اپنے والدین کی, اپنے بھائی کی, یعنی اپنے گھر والوں کی یاد آئی, تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا 10 سال کے بعد. اور جب وہ نکلے گھر سے تو کیا تھا, بالکل یعنی جب راستے میں ہی تھے, مصر کے راستے میں ہی تھے, مدین سے نکل کر مصر کے راستے میں تھے, تو وہ بہت سردی کے دن تھے اور بہت اندھیرا تھا, رات کا وقت ہو چکا تھا. تو ان کو یعنی وہ راستہ جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بھول چکے تھے, یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مصر جو ہے وہ کس طرف ہے, کس راستے پہ جانا ہے. تو اس لیے ان کو ایک جگہ جو ہے وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر جو ہے وہ آگ کی یعنی روشنی جیسی محسوس ہوئی, تو انہیں لگا کہ وہاں کوئی ہوگا, تو اسی لیے آگ جل رہی ہوں گی, کوئی نہ کوئی آس پاس ہوگا, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. انہوں نے اپنے, اور ساتھ میں کون تھا, تو اہل و عیال تھے, یعنی اہل میں بیوی اور پھر بچہ اور پھر خادم جو بھی ہے تو وہ ہوں گے. ہاں, تو وہ ساتھ میں تھے ان کے. تو ان سے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں اوپر اور دیکھ کر آتا ہوں طور کے پاس کہ اگر یعنی آگ ہے تو آگ جل رہی ہے تو وہاں کوئی ضرور ہوگا, تو میں اس سے یعنی راستے کی بھی رہنمائی حاصل کروں گا کہ کہاں مصر جانے کے لیے راستہ کون سا ہے, یا تو پھر یہ بھی اگر وہ نہیں راستہ چلے معلوم نہیں ہو سکا تو کم سے کم انگارہ جو یعنی آگ جل رہی ہے, تو ایسے کچھ آگ کا یہاں جو لفظ آیا نا کیا ہے, جذبتن یا کوئی انگارہ, تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے مراد ہے کہ لکڑی یعنی مراد لکڑی کو کہتے ہیں, چاہے اس کو آگ لگی ہو یا نہیں. یعنی اگر وہ چھوٹا سا انگارہ لے کے آتے تھے نا تو ہو سکتا تھا وہ راستے پر آتے آتے, کیونکہ وہ دور نظر آ رہی تھی نا اوپر, تو وہ لاتے یا تو بجھ جاتا تھا یا تو پھر ان کا ہاتھ جل سکتا تھا. تو اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی وہ لفظ جو ہے نا قرآن میں جو آتا ہے تو وہ سبحان اللہ اس کا بھی معنی ہوتا ہے, یعنی چھوٹا سا یہ جو ہے وہ موٹی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو یہ جذبت کہتے ہیں. تو جس کے ایک طرف آگ لگی ہوئی تھی, اور اگر نہیں بھی لگی ہوتی تب بھی وہ ہوتا تھا, اس کا یہی معنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو, یعنی تاکہ جو سردی لگ رہی ہے وہ کم ہو سکے, یعنی اس سے بچ سکے, سردی کا انتظام ہو جائے, گرمی کا انتظام جو ہے وہ ہو جائے, اور راستہ بھی مل جائے, یعنی دیکھ بھی سکیں گے اجالے میں, روشنی میں, ہے نا. تو یہاں یہ مراد ہے. فلما, پھر آگے فلما, تو جب آتا وہ آیا اس کے پاس, نودیا پکارا گیا, من شاطئ کنارے سے, الوادی الایمنی دائیں جانب سے, وادی کے, فی البقیۃ المبارکتی مبارک خطے زمین سے, من شجرت درخت میں سے, ان یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی بے شک میں, انا اللہ رب العالمین, میں ہوں اللہ رب العالمین. تو سبحان اللہ, دیکھیں وہ لانے گئے تھے آگ اور کیا مل گئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، دن رات بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. ہم لوگ تو کبھی بھی بات کر سکتے ہیں، سبحان اللہ نا، کہ نماز میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، پھر رات کے وقت، تہجد کے وقت، اور کوئی بھی وقت، یعنی ہم لوگ جو ہے بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب فرمائے. تو سبحان اللہ، یہاں کیا بات آئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے گئے تو وہاں کچھ الگ ہی منظر دیکھا، کہ یعنی وہاں آگ نہیں تھی بلکہ وہاں تو نور ہی نور تھا. اور یہ کس کا نور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، رب العزت نے جو ہے وہ اپنی تجلی ڈالی تھی اس کے اوپر، تو اس کا نور تھا. تو وہاں جو ہے وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، جس سے وہ پورا خطہ اور خاص کر کے وہ جو درخت تھا تو وہ جو ہے وہ نورانی ہو گیا تھا. تو اور وادی کے یعنی وادی کے دائیں کنارے پر زمین کے اس بابرکت حصے سے کہ ایک درخت کی جانب سے آواز آئی. اور وہ کس کی آواز تھی؟ یعنی پکارا، اللہ تعالیٰ نے پکارا. کیا پکارا؟ کیا ہے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں اللہ ہوں. اور دیکھیں یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی سے ہم کلام ہو تو پہلے اپنا تعارف کرنا چاہیے، ہے نا، کہ میں کون ہوں، ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں. اور وہ یعنی اللہ کون ہے؟ کہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں جو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بھی بتائی کہ کون ہے اللہ. ایک تو اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہان والوں کا رب ہے. یعنی صرف موسیٰ کا نہیں، یعنی صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام جہان والوں کا جو ہے وہ رب ہے. یعنی تمام جہان والوں کو خالق بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اور یہاں جو بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو مبارک کہا گیا، شاط الواد الایمنی فی البقیۃ المبارکۃ. تو یعنی کیوں یہ جو خطہ زمین کو جو ہے وہ اس کو مبارک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر تجلی ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور تھا اور اللہ تعالیٰ کی آواز وہاں سے آ رہی تھی. اور اس جگہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی. تو سبحان اللہ، دیکھیے جس جگہ بھی کوئی نیک کام ہوتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، خوب ذکر ہوتا ہے، تو وہاں کا جو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو وہ بھی جگہ جو ہے نا وہ بابرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ مسجد، جب دیکھیں ہم لوگ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اس بات کو فیل کیا ہے نہیں ہوگا کہ جب ہم لوگ کوئی ایسی جگہ پر جاتے ہو، چاہے پھر وہ درسگاہ ہو جہاں پر درس ہو رہا ہو، یا دینی خطبات ہو رہے ہو، یا مسجد ہو، تو جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے دل کی کیفیت کیوں ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے؟ یا ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر دل کی کیفیت کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ مبارک جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ بابرکت نہیں ہوں گی؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا. اور دیکھیں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ وہاں جا کر ایمان ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہاں تو بہت موقع ہے نا ہم لوگوں کو مسجدوں میں جانے کے لیے. اللہ کرے کہ اپنی کلاسز بھی مسجدوں میں کھل جائے، شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوں گی. اور یہاں بھی اس مجلس میں بھی ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی اگر بیٹھے ہیں نا اور اس مجلس میں پورے اخلاص کے ساتھ بیٹھے، پورے کنسنٹریشن سے توجہ سے سن رہے اور اپنے قرآن کو اور جو بھی بات یہاں بتائی جا رہی ہے جذب کرنے کی کوشش کر رہے، تو یہ ساری جگہ بھی اپنے گھر بھی مبارک ہو گئے کیونکہ یہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بھی بابرکت بنا دیا. یعنی جہاں ابھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا، لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا، تو وہاں جو بیٹھ کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کی کیفیت ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہاں جو ہے وہ جی نازل ہوتے ہیں. ہاں فرشتے، بالکل، یہ تو فرشتوں کی مجلس رہتی ہے نا. فرشتے وہ پھر یاد کیجئے وہ بڑی والی حدیث کہ آسمانی دنیا تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں. یعنی اس مجلس کو تو سبحان اللہ ابھی امیجن کیجئے سب اپنے اپنے گھروں میں، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی کہاں بھی ہوگا، تو ایسے سب لوگوں کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے. یعنی یہ جو مجلس ہے جہاں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، ایک دوسرے سے بات کر رہے، سبحان اللہ، تو فرشتے جو ہے وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے. اور پھر وہ لمبی والی حدیث یاد کیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ وعدہ یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ مغفرت مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ
مغفرت فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہاں سے ایک بات یہ بھی یعنی قرآن میں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. اچھا اس پہاڑ کے اوپر دیکھو کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پر تجلی ڈالی تو ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں. دنیا میں کوئی آنکھیں جو ہے وہ ایسی نہیں بنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو کب نصیب ہوگا؟ جب وہ جنت میں جائیں گے، جنتیوں کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اس کے لیے ہم لوگ وہ دعا بھی کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو بھی کرتے یعنی تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کو کچھ دے رہے، کچھ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو نیت کرتے رہنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر کام جو ہے ہم وہ اللہ آیت ہے تعالیٰ. نا وَلَمْ يُدْرِكْهُمُ الْأَبْصَارُ، مطلب اس کو ہاں آنکھیں نہیں پا لیتی ہے نا. ہاں بالکل. بارک اللہ فیک. کو صلی اللہ علیہ کے ہم کو بتانا تھا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. تو یعنی آنکھیں جو ہے وہ یعنی اس کو نہیں پا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، مگر ہم نہیں. اور کیا معراج کے وقت اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ ہاں کہ جی نہیں نہیں نا؟ نہیں نہیں میم، میم. نہیں نہیں میم. ہم دیکھے بھی نہیں. نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جی نور کا پردہ حائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نور کا پردہ حائل تھا نا درمیان میں، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ نور کے پردے کو ہٹا لے تو پوری کائنات جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالیٰ تو نور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر مرنے کے بعد جو ہے وہ جنتیوں کو نصیب ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے کہ ہم سب کو بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا. فلما، تو جب رآہا، اس نے دیکھا اس کو، تہتزو کہ ہلتا ہے، کأنہا گویا کہ وہ جان پتلا صاف ہے. واللہ، پھر گیا مدبرا، پیٹ پھیر کر. ولم یعقب، اور نہ پلٹا. پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے بڑھ. ولا تخف، اور نہ ڈر. انکا من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں ہے. تو پھر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ میں رب العالمین ہوں. اور پھر جو ہے وہ اب موسیٰ نے پہچان لیا کہ میری جو گفتگو ہے وہ رب العزت سے ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید یقین دلانے کے لیے پھر 2 معجزات ان کو عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا یعنی کہ جو لاٹھی تھی، تو اسے پھینکنے کا حکم دیا کہ اسے پھینک دو. تو وہ جب زمین پہ پھینکا تو وہ حرکت کرنے لگی، اور وہ بڑا سانپ اژدہا بن گئی تھی، اور وہ حرکت کر تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، اور تفسیر میں اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، کیسا بڑا سانپ تھا، کیسا کیا تھا. تو بس یہی یعنی کہ وہ جیسا بھی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لکڑی جو ہے وہ سانپ بن گئی اور وہ حرکت کر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے اور پیچھے یعنی پیچھے مڑ کر بھاگنے لگے. اور سورۃ طٰہٰ نمبر 20 میں بھی آتا ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس جب اس نے اس کو لاٹھی کو ڈالا تو وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا. تو اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم لوگوں نے بہت سی آیت پڑھے ہیں. تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھے، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے ہی نہیں دیکھا. اور سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ طبعی خوف ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے، تو انہیں بھی طبعی خوف کے اچانک سے کوئی شیر آ جائے، سانپ آ جائے. شیر اور سانپ کی بات تو چھوڑیے، چھوٹا سا اگر کاکروچ بھی آتا ہے، لزرڈ بھی آتی ہے، تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہ ایک طبعی خوف ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر پکارا کہ اے موسیٰ واپس آ جاؤ، سامنے آؤ، اور پیٹ پھیر کر مت بھاگو اور مت ڈرو، اس لیے کہ آپ امن والے لوگوں میں ہیں. یعنی سب خیر ہے، یعنی تمہیں امن ہے، امن میں رہیں گے، تم سب خیر ہے.
اور پھر آگے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لوگ کی ادا کا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو، ڈر کو دور کرنے کے لیے پھر کیا تدبیر دی اور کیا کیا کہا کہ کس طرح سے اپنے ڈر کو، خوف کو دور کرو. صرف اس وقت نہیں جو ابھی خوف ہو رہا ہے، بلکہ جب جو اللہ تعالیٰ نبوت دے رہے ہیں نا ابھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، فرعون کے دربار میں بھیجنا تھا. تو جب کبھی بھی دعوت کے وقت، تبلیغ کے وقت یا کسی بھی حالت میں ڈر اور خوف محسوس ہو تو کیا کیا جائے، تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس لوگ داخل کر یدا کا اپنا ہاتھ، نہیں یہ پہلے دوسرا ایک معجزہ ہے، اس کے بعد میں داخل کر اپنا ہاتھ فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے. یعنی دوسرا معجزہ کیا تھا؟ پہلا معجزہ کیا کہ لاٹھی پھینکے تو وہ جو ہے وہ سانپ بن کر حرکت کر کے دوڑنے لگا. اور دوسرا معجزہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈال دو، یعنی ایسی اس طرح سے بغل میں ڈالنا. ہاں پھر اور اس کو نکال لو تو پھر وہ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلے گا. تو ایسے ہی ہوا کہ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، پھر جب نکالا تو بالکل چمکتا دمکتا نکلا، اور اس میں کوئی بیماری اور عیب نہیں تھا. یہاں کیوں یہ بات آئی ہے کہ کوئی بیماری اور عیب نہیں تھا؟ کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ وہ جو برس کی بیماری ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، جو اسکن ڈیزیز ہے کہ جس سے ایک دم وائٹ ہو جائے. کوڑی کی لیپرسی ہاں جی جی جی. ہاں داغ تو نا. وہ جو تو وہ بیماری اس کی وجہ سے نہیں، اس کے لیے یہاں کیا، یعنی بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ اتنا سفید چمکدار ایک دم ہو کے نکلا، جیسے لائٹ وغیرہ کا جیسی چمک ہوتی ہے اس طرح سے وہ چمکدار ہو کر نکلا، جبکہ نہ کوئی بیماری تھا نہ کوئی عیب تھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو وہ دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام والسقام، ہے نا، وہ برس کی جو بیماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور سب کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھے، اور تمام بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا. اور یہاں جو لفظ ہے نا رہبہ، تو رہبہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسا خوف جس میں اضطراب بھی ہو اور احتیاط بھی ہو، اضطراب بھی ہو ہاں اور احتیاط بھی ہو. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ آگے جو ابھی آئے گا نا، ودمو اور ملا لے الہ کا، اپنی طرف جناح کا، اپنے بازو کو ملا لے، اپنی طرف اپنے بازو کو، میں رہ بھی ڈر سے، فذالکا تو یہ دو برہانانی، دو نشانیاں ہیں، میرے رب کا تیری رب کی طرف سے، الی فرعون کی طرف، وہ ملائکہ اور اس کے سرداروں کی طرف. اور یہاں جو ہے ودمم یعنی کہ دواد میم یعنی ایک چیز کے کسی متعلقہ حصے کو اس کے ساتھ لگا لینا، جیسے اپنا ہی ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کو تھامنا. دیکھیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کو تھامنا، اپنا ہاتھ جو ہے اپنے دل پر رکھ کے ایسا، ہاں وہ اوکے. اور پھر ایسی واللہ عالم یعنی کس طرح سے ہوگا. مگر دیکھیں کوئی بھی جب بچے خاص کر کے جب ڈرتے ہیں تو کس طرح سے وہ کرتے ہیں، ایسی کرتے نا، دیکھیں کس طرح سے کہتے ہیں، اپنے ہی بازو کو اپنے ہی سے لگا دے، اپنے سینے سے ایسی لگا دیتے. ابھی یہاں آپ کو ویڈیو تو نہیں ہم دکھا رہے، مگر امیجن کیجئے نا، جب کوئی بھی ڈرتا ہے خاص کر کے بچوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے نا، جلدی سے ایسا کرتے ہیں خوف سے. تو اسی طرح سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ طریقہ بتایا یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اور خوف دور کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب بھی تمہیں ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے پہلو کو ملا لو، اور اسے ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ابن کثیر میں آتا ہے کہ حافظ ابن کثیر اپنے تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن کا کسی کو بھی سامنا ہو، یعنی یہ جو ہے وہ ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کہ کوئی بھی ایسی سچویشن میں ہو کہ اسے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہو، تو اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، اس کا خوف ختم ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جب دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دل کو قرار ملتا ہے، اس کو تھپتپی ملتی ہے اور تسلی ملتی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا. ہاں
تو کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کو ہم لوگ عمل میں بھی لائیں گے، یعنی اللہ اپنے کو تمام خوف اور غم سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی کسی کو کچھ ہو تو اس طرح سے کرنے سے ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بڑی چیز ہو تو ہی بعض دفعہ کوئی دعوت میں جاتے، یعنی دینی تبلیغ کی دعوت میں جاتے اور اس وقت خوف ہو رہا ہے لوگوں کو بہت سے دیکھ کر کہ بھئی ابھی کیسے میں کروں، تو فوراً سے ایسا ہاتھ کر کے، اور وہی امیجن کیجئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے ذریعے خوف اور غم دور کرنے کا طریقہ بتایا، تو اس طرح سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے نا. تو سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں جی تو میم. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے، اور ان معجزے کو لے کر جاؤ اور فرعون اور اس کے سرداروں سے کہو کہ یہ 2 معجزے سرداروں کی طرف جاؤ، اور یہ 2 معجزے اس لیے دیے گئے تھے کہ فرعون اور اس کے درباریوں یعنی کہ جو آل فرعون ہے اس کے پاس جائے، تاکہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے نا، اس کے لیے. اور یہاں جو بات آئی نا برہان، تو برہان کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ جو 2 معجزے دیے تھے نا، وہ کیا ہے؟ برہان ہے. اور برہان کیسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی دلیل جو بالکل واضح ہو، جو جھگڑے کو ختم کر دے. یعنی پھر یہ جب معجزہ دیکھا ہے تو اس کے بعد کوئی جھگڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں یہ تمہارا غلط ہو، یہ ہو، نہیں، بلکہ برہان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی دلیل پیش کرنا کہ جو بالکل واضح ہو، جس سے جھگڑا ختم ہو جائے، جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزہ عطا کیے تھے. تو پھر آگے کیا آتا ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو جی ہاں سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا. کیا ہوا تھا جلدی سے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے برہان بتایا. ہاں عزیز کی بیوی نے جب ان کو وہ کرنا چاہا نا اپنے، تو انہوں نے اللہ نے ان کو برہان دکھائی تو رک گئے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور میں گمراہوں میں نہیں ہوں. ہاں سبحان اللہ، بارک اللہ فی علم کو صالح ملک. ہاں بالکل صحیح. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان بتائی، یعنی پھر تو وہاں اس کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ تھے، یعنی کہ فرعون اور اس کے درباری جو آل فرعون وہ تھے لوگ یعنی فاسق، یعنی کہ نافرمانی کرنے والے. بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو چکے ہیں اور اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں. پھر اب آئیے آیت نمبر 33 پر، اور 33 سے تو 35، آیت نمبر 33 سے 35 تک موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون کے بارے میں سوال کرنا ہے. سبحان اللہ، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نبوت عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ جاؤ اب جو ہے وہ فرعون کے پاس، کہ وہ فاسق فرعون اور اس کے قوم کے پاس، اور یہ 2 معجزے لے کر جاؤ، تو وہ جو ہے وہ فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو ان کو دعوت دو، توحید کی دعوت دو، دین کی دعوت دو. تو فوراً سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے، اور پیچھے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں نا کہ فوراً سے انہوں نے قبول بھی کیا اس یعنی ایسا نہیں کہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں، نہیں، یعنی جب ہم لوگ کو یعنی فوراً سے جو ہے وہ قبول کیا. اور پھر جو آگے یہاں انشاءاللہ پڑھیں گے تبھی بتاتے. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قول ربی انی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قول کہا ربی انی، اے میرے رب، انی بے شک میں، قتل تو میں نے قتل کیا منہم ان نفسن، ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، این یقتلون کہ وہ قتل کر ڈالے مجھ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ذمہ داری دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا. کس بات کا؟ کہ ان سے جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا نا قبطی کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کے پابند کیا فرعون کو، تو اور اس کی قوم کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ دل میں ایک بات آئی جس کا خدشہ محسوس ہوا. وہ 2 چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ کہنے لگا کہ میرے رب مجھ سے جو ہے وہ فرعون مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ فرعون جو ہے وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے. کیوں؟ کیونکہ ان سے جو ہے وہ ایک قبطی کا بائی مسٹیکلی ایکسیڈنٹلی قتل ہو گیا تھا. تو یہ جو خوف ان کے دل میں آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بتا دیا. اور دوسرا خدشہ یا دوسرا جو خوف تھا وہ کس بات کا تھا؟ وہ آخری
اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے لسان زبان میں، فارسل ہی تو بھیج اس کو معی ردعان میرے ساتھ مددگار کے طور پر، یصدقونی تصدیق کرے میری، اخافو کیونکہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو۔ تو پھر جو ہے وہ دوسری بات کیا تھی کہ میری زبان کے اندر، یعنی پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جہاں اس کا ذکر آیا تھا، پھر وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو وہاں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ابھی ہاں۔ تو دوسری بات کا جو ان کو خوف تھا وہ یہ کہ میری زبان کے اندر گناہ ہے اور میں کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے تو وہ فصیح لسان ہے، مجھ سے زیادہ کھل کر بات کرتا ہے اور بہت اچھے انداز میں سے بات کرتے ہیں، تو بس اے اللہ ان کو بھی رسول بنا دے اور میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں یہ کام کروں گا بلکہ ان کو ہی بھیج دے، ایسا نہیں کہا۔ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تو اس سے منہ نہیں موڑا بلکہ مددگار مانگا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کوئی ذمہ داری آپ کو دی جائے، یا ہمیں بھی، ہم سب کو ہے نا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی ذمہ داری ملے نا تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، نہیں ہم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ شیطان خوف دلاتا ہے، نہیں تم سے تو نہیں ہوگا، تم کو تو یہ بھی نہیں آتا ہے وہ بھی نہیں آتا ہے، بات بھی کرنے نہیں آتی، تو یہ شیطان خوف دلاتا ہے، بہت سارے کون سے بھی خوف دلاتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس لبیک کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پھر تدبیر بھی کرنا چاہیے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میرا بھائی جو ہے وہ زیادہ فصیح لسان ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے اور اس کو بھی نبوت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی یعنی سفارش کی انہوں نے نا، سبحان اللہ۔ تو میرے کام میں تقویت پہنچانے والا ہو اور میں جو بات کروں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی، اور تو وہ میری تصدیق کرے، اور جہاں بحث کی بات ہے تو وہ بھی بہتر طریقے سے وہ کر سکے۔ تو سبحان اللہ، تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھائی یعنی جو علماء ہے جو علم والے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی بھائی پر احسان ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا احسان ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ کیا وہ تھے موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ہارون علیہ السلام پر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہارون علیہ السلام کو رسالت دلوائی۔ سبحان اللہ، کیا ہم لوگ اتنے خیر خواہ ہیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے؟ ان کے لیے دعائیں بھی اتنی مانگتے ہیں جو خود کے لیے مانگتے ہیں۔ دیکھیں یہاں خود کو جو چیز ملی نا، خود کو موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی، سبحان اللہ، رسالت ملی، اس میں ان کو بھی ساتھ بنایا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور یہ ایسی دعائیں بھی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے، اور چلیں یہاں تو سمجھو ہم لوگ اپنے بھائی بہن تو دور ہے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جو اپنے قریب میں جیسے اپنے شوہر ہے اپنی اولاد ہے تو ان کے لیے بھی، اپنے شاگرد ہے تو ان کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میرے شوہر اور میری اولاد کو اور میرے شاگردوں کو میرے دین کے کام میں میرا مددگار بنا دے۔ کبھی دعا مانگے ایسی؟ نہیں مانگے تو اب سے مانگنے لگے، ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اور ضرور ان کے ذریعے ہم لوگ سمجھتے کوئی یہ سمجھے کہ نہیں صرف میں ہی کروں گا تو یہ تو شح نفس ہے، ہر خیر اپنے لیے چاہنا۔ کوئی بھی نیکی کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرے، آپ کو پورا اجر ملے گا۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں دوسرے کو بھی اگر آپ ملا لیں گے تو یہ نہیں کہ آپ کا کچھ اجر کم ہوگا بلکہ آپ کو وہ جو نیکی کر رہا ہے نا اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے نا۔ اور یہ جو ریدا ہے اس کا کیا معنی ہے کہ دیوار کو پشت لگانا، اور ریدا رجل یعنی کسی کا مددگار ہونا، اور ردن یعنی کہ مددگار، ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور تقویت پہنچاتا۔ تو ہارون علیہ السلام عمر میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سے بڑے تھے اور زیادہ فصیح اللسان تھے، لیکن دیکھیں سبحان اللہ، رسالت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ہے نا۔ تو اس کا یعنی کیونکہ آپ بتائیں، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، جسے بالکل چاہے وہ۔ بارک اللہ فی علمک
اور صالح عمل، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو. باقی ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. سب سے پہلے تو جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ جس کو جو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے چنتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ذکر سورہ طہ آیت نمبر 13 میں بھی آتا ہے وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْمَعْ لِمَا يُوحَىٰ کہ اور میں نے چن لیا تجھے تو دھیان سے سن جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. اور پھر سبحان اللہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتے نا پھر کس طرح سے اس کو آزمائش میں ڈالتے, کس طرح سے 10 سال جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا, قتل خطا ہو گیا. 10 سال جو ہے وہ چاکری کی, ان کے مویشیوں کو پانی پلانا, ان کا خیال رکھنا. 10 سال مدین میں اپنے گھر سے دور, اور اپنا گھر تو چھوڑیے محل میں رہنے والے, ٹھاٹ باٹ میں, عیش و عشرت میں, اور وہاں سے نکل کر ایک مزدور کی طرح زندگی گزارنا. تو 10 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی. سبحان اللہ. اور پھر یہاں لوٹائے. تو اس طرح سے تو جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے نا اپنے دین کے بڑے بڑے یا کوئی بھی یعنی اچھے اچھے کام لینا چاہتا ہے تو اسے آزمائش کی بھٹی میں پکنا پڑتا ہے, تب وہ جا کر وہ بنتا ہے, سنورتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کام کا ہوتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قال کہاں سنشد عن قریب ہم مضبوط کریں گے عضدک بازو تیرا بأخیک ساتھ تیرے بھائی کے, ونجعل اور ہم بنا دیں گے لکما تم دونوں کے لیے سلطانا غلبہ یعنی کہ مراد دبدبہ ہو یا ہیبت ہو. فلا یصلون تو نہ یصلون وہ پہنچیں گے الیکما تمہاری طرف بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ, انتما تم دونوں, ومن اتبعکما اور جو پیروی کرے تم دونوں کی, غالبون وہی غالب آنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا نا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو فریاد تھی, جو سوال تھی وہ قبول کر لیا, جو دعا تھی وہ قبول فرمائی. اور پھر کیا فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے. سبحان اللہ. دیکھیں اس کے لیے جب بھی کوئی ذمہ داری ہو تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے ہے نا, جس ذریعے سے بھی ہمیں مدد مل سکے اور پھر وہ کام شروع کرنا چاہے. اور اس کا ذکر سورہ طہ آیت نمبر 36 میں بھی آتا ہے, قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تحقیق تجھے تیرا سوال دے دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اور سورہ مریم میں بھی آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اس سے اپنی مہربانی کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو پیغمبری عطا کی. اور سورہ مجادلہ میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن وانا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. اچھا یہ آگے کی بات کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم دونوں کے لیے غلبہ عطا کر دیا. یہاں جو بات آئی نا کہ یعنی ساتھ بھی دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ ہم تم دونوں کے لیے غلبہ بھی عطا کریں گے, پھر ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم دونوں تک پہنچ نہ سکیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننے کے سبب وہ تم دونوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے. جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا, اے پیغمبر جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا یعنی وحی کی گئی سب لوگوں کو پہنچا دے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے سے قاصر رہے تو پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا, اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. تو سبحان اللہ. تو یہاں بھی جس طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بات آئی نا کہ انتما ومن اتبعکما الغالبون کہ یعنی تم جو ہے وہ یہ جو نشانیاں ہیں وہ لے کر جاؤ, وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور آخر میں جو ہے وہ غلبہ کسے نصیب ہوگا, تم دونوں کو, اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گا تو اس کو غلبہ نصیب ہوگا. تو اسی طرح قرآن میں یہاں بھی آیا تھا, یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھے تھے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول یعنی میں یعنی اللہ تعالیٰ اور میرے
اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بڑا زور والا ہے اور نہایت زبردست ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کے لیے کبھی بھی ہے نو، یعنی نیکی کے کام میں کبھی یہ سوچ کے ڈرنا نہیں چاہیے نہیں میں اگر کہوں گی تو ان کو برا لگیں گا یا یہ ہوگا یا چلے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یعنی ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو سبحان اللہ ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ آخر میں جو ہے وہ جیت کس کی ہوں گی؟ مسلمانوں کی، اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو ان کا تو بہت ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرے۔ کیونکہ دیکھیں سورہ مومنون میں بھی، سورہ مومن آیت نمبر 52 میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا لنصر انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم قیام الاشہاد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور اپنے رسولوں کی مدد کروں گا اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے بھی دن۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اس کے لیے، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اور یہی کہ انتما ومن تبارک الغالبون، کہ اللہ تعالیٰ مزید موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو تم اس بات پر یقین رکھو کہ آخر میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو ہی فتح حاصل ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں جلدی سے۔ فلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما پھر جب جاءہم موسیٰ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا، ساتھ بآیاتنا بینات، ساتھ ہماری نشانیوں کے کھلی کھلی، قولوا انہوں نے کہا ما ھذا الا نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ الا سحر مگر ایک جادو ہے، مفترا بناوٹی جھوٹا، وما سمینا اور نہیں سنا ہم نے بہذا اس کے بارے میں فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد سے پہلے۔ تو یہاں جو ہے وہ نمبر 36، تو یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ نبی یعنی موسیٰ کی پیروی اطاعت کی بھی دعوت دیتے، پیروی کرنے کی بھی، کہ لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات جو عطا کیے تھے وہ بھی دکھاتے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ معجزات دیکھنے کے باوجود یعنی ان کو یقین تو ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں معجزات کو دیکھ کر، لیکن کفر اور سرکشی کی وجہ سے فرعون اور اس کے آل فرعون کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ضد اور دشمنی پر اتر آئے، اور ان کی سرکشی کیا تھی کہ وہ تکبر، سب سے پہلے اس کا تکبر کیا تھا؟ خود کو ہی وہ رب العلیٰ سمجھتا تھا نا، بہت بڑا رب سمجھتا تھا، تو وہ کہاں یہ تسلیم کریں گا کہ یہ یعنی صرف ایک ہی الہ اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ خود ہی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، تو وہ اس کی تکبر کی وجہ سے اس نے ضد اور دشمنی یعنی اختیار کی، اور تکبر تو ہے ہی یہ نا کہ بطر الحق گمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اس نے جو ہے وہ یعنی اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے باوجود بھی تکبر کی وجہ سے اس نے ضد کیا اور دشمنی پر اتر آیا، اور اس لیے اس نے کیا کہا کہ لوگ بھی اس سے یعنی یہ ہوئے تھے نا کہ جو سارے جو درباری بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو جب اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا تھا تو اس سے وہ بھی متوجہ ہوئے ان کی طرف، تو لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ کیا کہنے لگا کہ ما ھذا الا سحر مفترا، کہ یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے جلدی سازش کی کہ حکومت اور اقتدار کے بل بوتے پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ارادہ کیا، یعنی پھر ان لوگوں نے مشورہ کر کے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو جادو یعنی یہ جو ہے وہ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نے کیا سمجھا، کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر جادو کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے کہا۔ آگے پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کو تو ہم نے ایسی بات تو اپنے باپ داداؤں میں بھی کبھی نہیں سنے تھے، یعنی کون سی بات کہ یعنی اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں وہ جو ہے وہ مصر میں رہتے تھے، اور مصر میں جو ہے وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کی حکومت یعنی یوسف علیہ السلام کا اقتدار تھا، حکومت تھی، تو کیسے نہیں وہ سنتا تھا، مگر بات کو جھٹلانے کے لیے وہ کیا کہہ رہا تھا
کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں میں، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو رب مانتا تھا، تو وہ کہاں تیار ہوگا. تو اور آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب حقیقت بات بتا دی جاتی ہے، شرک اور بدعت سے روکا جاتا ہے، تو سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے پہلے باپ داداؤں سے ہم لوگ ایسے ہی کرتے آئے، تو ہم تو یہی کریں گے. تو اسی طرح اس نے بھی کہا. چلے آگے نمبر 37 پر آتے ہیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب زیادہ جانتا، عالم زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، ساتھ اس کے جو لایا ہے ہدایت، من اندی، پس اس کی طرف سے، ومن تکون، اور جو ہے لہو اس کے لیے، عاقبت الدار، اور کس کے لیے انجام، آخری انجام جو ہے وہ کس کے لیے، انجام گھر کا کس کے لیے، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم. تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت کے ساتھ آیا ہے، یعنی وہ میں ہوں یا تم ہو. تو اس لیے کیا ہے کہ یعنی انہوں نے اس بات کی طرف ان کو دعوت دی کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہدایت کس میں ہے، کس کی بات میں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ فرعون جو کہہ رہا تھا اس میں ہے. تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس کے ذریعے وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا اس لیے تم جو ہے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اور اپنے باپ دادا کی بات چھوڑ دو، یعنی میں نے نہیں سنا، کبھی میرے باپ دادا نے نہیں کیا، تو یہ چھوڑ دو. ہدایت آ گئی ہے جو میں نے لایا ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، تو اس کو قبول کر لو. پھر مجھ سے اور تم سے عنقریب وہ فیصلہ کر دیں گا. پھر یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گا، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ آخرت کا انجام کس کا بہتر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کی مدد کریں گا، کسے فتح اور نصرت نصیب ہوں گی، کون کامیاب ہوگا. تو یعنی آخرت میں جو ہے وہ، آخرت کا گھر جو ہے وہ کس کے لیے، عاقبت الدار سے کیا مراد ہے، یعنی آخرت کا گھر، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کس کو نصیب ہونے والی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اور آخر میں انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو ہے وہ کبھی، ظالم جو ہے وہ کبھی وہ جو کامیاب نہیں ہوتے. تو یہاں ظلم سے کیا مراد ہے، ظلم کسے کہتے ہیں سب سے پہلے، شرک کو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ان الشرک لظلم. ہاں بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صلی اللہ علیہ. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو جو بھی شرک کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی وہ آخرت کامیاب ہوگا. تو اور پھر آخری آیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی. ہاں کیا ٹائم ہوا ہے، بس انشاءاللہ بھی ہو جائیں گا. ہاں وقال اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمتو، میں نہیں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی الہ ہے اپنے سوا، فاوقد لی، پس جلا میرے لیے، یا حامان، اے حامان، القینی، اوپر مٹی کے، فجعل، پھر بنا میرے لیے، فجعل لی، پھر بنا میرے لیے، صرحن، ایک محل، لعلی اطلع، شاید کہ میں اطلاع پاؤں، دیکھ سکوں، الہ موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے، وانی، اور بے شک میں، لأظنہ، البتہ سمجھتا ہوں اس کو من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ہاں اس میں آتا ہے کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، تو سبحان اللہ لوگ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے، اور ایک سیکنڈ
इसमें आता है शौकानी जो मुफस्सिर है वो लिखते हैं कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की ये पूरा असर तकरीर सुनकर डर गया कि लोग उस पर ईमान ना ले आए, तो इसलिए जानते हुए कि उसका रब अल्लाह है, महज अपनी कौम को धोखा देने के लिए कहने लगा कि लोगों, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे सिवा कोई और माबूद भी है कि जिसकी बंदगी वो इताअत की ये शख्स तुम्हें दावत दे रहा, हमें और तुम्हें दावत दे रहा। और अपने किब्र, और यानी किसने, फिरौन ने ये कहा, और अपने किब्र की, अपने तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए लोगों को अपने कमाल और कुदरत का यकीन दिलाने के लिए अपने वजीर हामान से फिरौन ने कहा, अपने वजीर के कौन, हामान से कहा कि पुख्ता ईंटों का एक बुलंद महल बनाओ जिस पर चढ़कर मैं जरा मूसा के माबूद का सुराग लगाऊं, हालांकि मैं तो उसे अभी भी झूठा समझता हूँ। और इब्ने कसीर लिखते हैं इसके बारे में, वो अल्लाह ताला के वजूद का मुनकर था, इसलिए उसने अपनी कौम को बावर कराना चाहा कि मूसा अपने इस दावे में बिल्कुल झूठा है और मेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं है। इसकी यही बात सूरह शुअरा में भी आती है, आयत नंबर 39 में, कि लइन तर्जुमा है, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद कर डालूंगा। और सूरह नाजियात में भी आती है, आयत नंबर 23, 24, 25, 26, उसमें भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सारी निशानियां दिखाई, दावत दी फिरौन को, तो उसने क्या किया, फहशर फनादा फक़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हु नकाल आल-आखिरति वल-ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। फिर उसने, यानी फिरौन ने सबको जमा करके पुकारा, तुम सबका रब मैं ही हूँ, यानी सबको ये करने की कोशिश किया कि मैं ही हूँ, तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। बेशक इसमें हर शख्स के लिए इबरत है जो अल्लाह ताला से डरता है। तो सुभान अल्लाह, यानी और फिरौन जो है वो किस तरह से इसका दावा करता था। और यहाँ जो बात आई ना कि वो मिट्टी का घर बनाओ और फिर उसको जला, तो यानी वो अपने इससे पता चलता है कि वो जो फिरौन और फिरौनी जो लोग थे, आले फिरौन, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें बनाते थे और उसको मजबूत करने के लिए यानी आग से भी जलाते थे, मिट्टी से बनाकर फिर उसको आग से भी जलाते थे। तो इससे उनकी इसका पता चलता है। और फिरौन जो है वो उसने किस तरह से खुदाई का दावा किया था, तो वो तो अभी हम लोग ने सुने ना कि वो खुद अपने आप को क्या समझता था, कि अना रब्बुकुमुल आला। और फिर इसी तरह उसने वो अपने आप को सूरज देवता का अवतार समझता था। और रियाया से जो है वो, यानी जो उसके लोग थे, तो उससे जो है वो अपने मुजस्समे बनाया था, यानी स्टैचूज बनाता था और उसकी पूजा करवाता था, यानी लोग उसको पूजे, उसके स्टैचूज को। फिर इसी तरह फिरौन के ने जो है मुल्क के तमाम जितने भी वसाइल जो है ना, इकोनॉमी के जो सोर्स है, तो सब पर उसी का कब्जा था। और वो कानूनी और सियासी यानी इख्तियारात में अपने अपने आप से किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझता था। तो इस तरह वो अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा समझता था और वो किसी की मातहती या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, फिर कल और मजीद इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसमें जो कोताही होती है उसे दरगुजर फरमाए, और जो कुछ सही पढ़ा जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, महफूज भी रखे हम सबके कोशिशों को, जो भी सीखने और सिखाने और समझने और अमल करने की हम लोग छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस और अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला की दान नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम